أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى في مقام آخر: نحن قدرنا بينكم الموت. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنه تذكر موتاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سارے حضرات محبت نال. پچھلے حضرات بھی درود شریف پڑھن. پیچھا اس واسطے وال بیٹھن جو مولوی دی گال صاحب کو نہ سننی پوے توجہ نال. اللہ راضی تھی نے کٹھے تھی کہ بہوا تو سونے لگو آئے علیحدہ تساں جو اپنا حصہ بنائی بیٹھے ہوئے درمیان سارے بے ترتیبی اچھی نہیں ہے. نزدیک تھی آؤ جڑ کے بہو. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اندر کوئی عیب والی گال کوئی نہیں. حدیث پاک کی جاگے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنرل سعید دی مجلس وچ باویں ہاتھ ایویں باندھے ہیں جویں تسبیح وچ دانے پوتے ہوئے ہوں. یہ ایک سنت عمل ہے. یعنی اس طرح باہن نال انشاءاللہ تو کو اجر تے ثواب بھی مل سکے. محبت نال درود شریف پڑھو سارے حضرات.
انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، محترم و مکرم مہر فدا حسین صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں دی وفات حسرت آیات دی تعزیت اور ایصال ثواب دے واسطے تسو سارے حضرات میں عاجز ای مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ انہیں دی ناگہانی موت دا صدمہ جتھا انہوں دے نوجوان بیٹے کو ہے اتھائی پورا علاقہ انتہائی افسوس کرنے واسطے ہی مقام تے جمع ہونا پہ۔ سو میں دعا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مہر صاحب کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے، رب لم یزل انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعائے کہ مالک لم یزل انہوں کو دن قیامت دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ دوستو، تمہارے بھی ہر بندہ جان دے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی چند روزہ ہے، یہ بقا دا مقام نہیں، ہمیشہ رہن والی جگہ نہیں، یہ تو ایک پلیٹ فارم دے نال بنیا ہوا مسافر خانہ ہے، منزل مقصود بھی نہیں، منزل مقصود بہت دور ہے، بہت پرے ہے۔ دنیاوی معاملات دے اندر جویں اساں کہوی مسئلے واسطے کوشش و کاوش کریں دے ہیں، جد و جہد کریں دے ہیں کہ منزل کو پا گھنوں، منزل تک پہنچ ونجوں، مقصود حاصل کر گھنوں، ایویں آخرت دے واسطے بھی تو حکومت کو کوشش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ اصل سمجھتے ہیں بھی شاید یہ کم بس انہاں مولویاں تے صوفیاں دا ہے، بانگا نیون، مسیح تے راون، نمازاں پڑھن، قرآن پڑھن، سارا کم جڑا ہے وہ دنیا بناون تے دنیا کماون۔ نوجوانوں کو جوانی کے اندر سوچ نہیں آتی، وادن بڑی عمر پڑیے، لمبی عمر ہے، حالی بڑا ٹائم ہے، بڑا وقت ہے۔ تھوڑے وچوں 60 سال کا بندہ انہیں اکھی نوٹ کے پیچھا بھلا دیکھے کوئی پتہ نہ دے کہ کتنے دیوارہ ہو گئے۔ 50 سالہ بندہ پیچھا ذرا مڑ کے دیکھے، کیا بڑھائے، کیا کمائے، کیا کھوئے، جو کچھ بھی بنائے وہ سارے دا سارا اتھوں کھادا ہے ہی کرے کرے پخانہ بن گئے، گندگی بن گئی ہے،
جسم دی صحت واسطے اپنا سب کچھ گمائے، سب کچھ بڑھاون دی خاطر صحت کو برباد کیتے، دن رات محنت کیتی ہے، ول 50-60 سال تو بعد بڑھے پائے وہ صحت خراب تھی من لگ گئی ہے۔ ہن جیڑا کچھ کمتے ہاسے 60-70 سال جو کچھ بنایا ہاسے ہن او سارا بھی صحت دے اتے لاؤں تا بھی صحت واپس نہیں آدھی نہیں آدھی۔ کیوں؟ مالک علم نزل نے یہ تو ہارا میرا جڑا وجود بنائے، 4 چیزاں ہیں اعضاء رئیسہ، دل، دماغ، معدہ تے گردے ہیں۔ میں کو دسے دے ہوئے اچھے بھلے ہن ماہر سے ٹھیک ٹھاک ہن، کوئی پتہ نہیں لگا گردے فیل تھی گئے، قدر و قیمت معلوم نہیں سکوں، قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ انہیں جو اللہ نے 2 چیزاں قوی بنائیں، 2 چیزاں ضعیف بنائیں، جہاں دل تے دماغ مضبوط ہے ادا میدا تے گردے کمزور ہیں، جہاں میدا تے گردے اے مضبوط ہیں ادا دل دماغ کمزور ہے۔ تے نزلہ پر عضو ضعیف میں گردت، نزلہ جڑا ہے نا کمزور پاسے دے اتے ٹھان دے، اگر یہ 4 چیزیں قوی ہومن ہا موت واقع نہ تھی وے ہا۔ اللہ نے تہاڑے میرے وجود دا یہ سسٹم بھی ایویں بنائے کہ تہاڑے میرے اتے موت واقع ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دنیا دی ہر چیز کو مالک نے تہاڑے میرے واسطے معلم بنا چھوڑے۔ صبح اٹھ دے سورج نکل دے تو آنکھوں میں کو تعلیم دے دے۔ کیا ہے میرے دوستوں، میں سورج اتنا بڑا، اتنا طاقتور، اتنا مضبوط جو ڈوہی ڈپار دا تھی دے، اکھاں کو خیرہ کر دیں دے، لیکن اجن 4 گھنٹے ہی تے نہیں گزر دے، 4 گھنٹے نہیں گزر دے، اے غروب تھی من لگویں دے، ہیندے تے پل پلا ہٹا من لگویں دیئے، زردی آمن ویندے لگویں دیئے، ولا کچھ دیر دے بعد اے دور افق دے اندر ون کے غروب ہوئے دے، اتے کو میں کو تعلیم کھڑا دے دے، سبق کھڑا دے دے کہ اے حضرت انسان، میں اتنا طاقتور ہون دے باوجود بھی، تیری زمین کو لو وڈا ہون دے باوجود بھی، اتنی قوت دا مالک ہون دے باوجود بھی، میریاں ڈوراں، میریاں مہاراں میرے اپنے ہاتھ دے اندر نہیں، میرا مالک بھی او ہے جڑا میں کو طلوع دے بعد فوراً غروب کر چھوڑے دے۔ اے درخت، اے موسم، یہ بھی تیرے میرے واسطے استاد معلم، بہار دا موسم آندے ہر چیز کھلی کھلی نظر آنی ہے، لیکن جو ہی خزاں دا ہکو تھپیڑا لگتے، اے پترے تک ڈھائے وے دن پیلے تھی کہ ہر شے گنجی تھی وے دیئے، بیماریاں من لگ وے دیئل، اے سبق دے دیئل تے گھومے کو، اے حضرت انسان، اے وقت جوانی دا بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی کم ہے، بہت ہی کمزور ہے، یہ دنیا تیری نہیں ہے، تیرے واسطے نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ، تیرا مقام ہوتا انہوں دے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن دے اندر فرمیدن کلو وتمتعوا قلیلا، سبحان اللہ، کھاؤ بھی صحیح تے نفع بھی اٹھاؤ، لیکن قلیلا قلیلا، تھوڑا 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 تھوڑا،
اساں دے لئی لکھاں تے کروڑاں بڑھ ونجن، کروڑاں تے ارباں بڑھ ونجن، ارباں تے خرباں بڑھ ونجن، خرباں تے بلین بلین بڑھ ونجن، اے ہرس والا پیٹ نہیں پیا بھریلا۔ میرے آقا نے فرمایا تساں لکھ بھرنا چاہو نہیں بھری جنا دنیا دے اندر، اگر بھری سی تے قبر والی مٹی نال بھری سی۔ قرآن تے عمل کروں آتے قُلْ وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا قَلِيلًا، تھوڑا بناؤں دنیا کماون عیب نہیں ہے، دنیا بناون عیب نہیں ہے، اچھا گھر بناون عیب نہیں ہے، کوٹھی بناون عیب نہیں ہے۔ قرآن دے بیوتن لتسکنوا الیہا، یہ جے گھر بناؤ جے دے اندر تو کو سکون حاصل تھیوے۔ فرمایا پر سکون پر آسائش گھر بناون جائز ہے، پر زیبائش بناونا ناجائز ہے۔ پر آسائش ہوئے، سکون ہوئے، لیکن سکون دنیا دے اندر نہیں، سکون اللہ دی یاد دے۔ سکون کے لیے میں نے یاد اللہ دا قرآن دے فرمایا الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دے ذکر نال دل کو اطمینان ملتے، قلب کو اطمینان ملتے، قلب پر سکون ہوندے۔ مالک لم یزل فرمیندن اے انسانوں میں ہر شے کو اپنی ذکر واسطے پیدا کیتے، اپنی یاد واسطے پیدا کیتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا دی کوئی چیز بھی نہیں ہے مگر میری تسبیح بیان کرے دیئے، میرا ذکر بیان کرے دیئے۔ درختاں دے پتے میرا ذکر کریں دے، چلدا پانی میرا ذکر کریں دے، اے پرند چرند میرا ذکر کریں دے۔ اللہ دا قرآن آدے فرمایا شیر دھاڑ دا پائے، تسا سمجھتے ہو دھاڑ دا پائے، لا یجلیا لوقتیا الا ہو، مگر اے حقیقت میری تسبیح بیان کرے نہ پائے۔ سبحان اللہ۔ نماز تو سمے بھج دے کھڑے آئے، اللہ دا قرآن دے کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ دی ہر مخلوق نے اپنی نماز کو بھی جان کیتے، اپنی تسبیحات کو بھی جان کیتے۔ مالک آدھا پہ کلن تمام چیزاں میں رب دی نماز پڑھ دیاں، طریقہ انہاں دا مختلف ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ درخت جڑے ہیں درخت علماء مفسرین نے لکھے انہاں دی نماز قیام دی صورت دے اندر جویں تساں میں نماز شروع کرے دے اللہ اکبر قیام میں کھڑے ہو دے ہیں، کھڑے ہون کو قیام آکھا گئے، اے فرض فرمایا اے درخت دی نماز قیام دی صورت دی اندر اے میں کھڑے کھڑے اللہ دی تسبیح بھی کرے دن تے خدا دی نماز بھی پڑھ دن۔ سبحان اللہ۔ انہاں دے اندر زندگی ہے، درختیں کیا ہے؟ زور بول، زندگی ہے۔ تو آپ کو اگے پیچھے پتہ نہیں لگتا، 9 محرم کو پتہ لگ دے 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 وے قبرستان اجمار کا سارے چھڑیاں چاہتی ودے ہونے ساوے پوترے کیوں بھائی کس واسطے چاہتے وے سیاں اے ساوے پوترے جڑے ہیں نا یہ جب تک ساوے راسن قبر دا عذاب تخفیف تھی سی کیوں فرمایا اے اللہ دا ذکر کرے دن خدا دی تسبیح بیان۔ حدیث پاک واقعہ کھڑے دیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کی دیا نے ہن مسلم شریف کی حدیث ہے لوگ قبران دے کول حضور سے گزر
میرے آقا آپ کو اللہ نے علم لکھا سائیں دی سواری مبارک انہیں بد کیے سائیں سواری تو اترن نال صحابین سائیں فرمیندن میرا پیارا انہاں دو قبران دے اتے اللہ دی طرف عذاب تے سائیں یہ بھی دسے کہ وما يعذبان فی کبیر کوئی بہو وڈے گناہ دی وجہ کر کے بھی عذاب نہیں ہو رہا اما لا يستنزه من البول و اما يمشي بالنمیمہ ہک نہیں جو او بندہ ہے جڑا چغل خوری کرے دا ہے تے ہک او بندہ ہے جڑا پیشاب دے قطریاں کولو اپنے کپڑیاں تے وجود دی حفاظت نہ کرے گا کانا پھوسی کرنا نمیمہ آکھا گیا عربی دے اندر چغل خوری کرنا ایک دی بے کو لاؤنا بے دی بے کو لاؤنا تاکہ دو بھرا بھیڑن اتھو سنی بے کو لائیے بے کو سنیے بے کو لائیے یہ گناہ ہے حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکھی نال دے دے کھڑن تے قبر تے کیا تھی نہ پائے اللہ تے چاہ عذاب سارے ہاں ان گناہ کو گناہ سمجھے لیں کوئی سمجھے نہیں وہاں نے کیا ہے اساں تے میاں دا بھلا کیتے اون دے بارے برا سوچے دا بیٹھا بھائی برا جو سوچے دا بیٹھا او بھائی ہائی ہتھوں تو اگر حدیث پاک چاہ دے جتا دو بھراواں دی کوئی سلو تھی دی پئی ہوے تے اون دے وچ تہاکو کوئی معمولی جیاں جھوٹ بولنا پوے جو تاکہ انہاں دی سلو تھی پوے تا تہاکو بھی اس جھوٹ دا گناہ نہ تھی جو بھراواں دی کیا تھی وجہ سلو تے اساں چواتیاں چاہی بیٹھے یہ کو لو وہ کو لو اساں تماشا دیکھو میرے آقا فرمیندے پین اما یمشی بالنمیمہ ہک قبر والا جندے تے عذاب تھیندا پئے او اس واسطے کہ اے چغل خوری کرے دا ہے کانا پھوسی کرے دا ہا تے پوچھا لا یستنزہ من البول پیشاب دے چھینٹیاں کنے اپنے وجود دی تے اپنے کپڑے دی حفاظت نہ کرے اساں ایندا کریں خیال کیتا نہیں کیتا پترول والے بھائی تو اوے اوکھے ہوندن جو کھڑ کے پیشاب تیندے تو وہ سارے قطرے چھینٹے جڑے ہیں وہ کپڑے تے بھی پوندن وجود تے بھی پوندن غلط عرض کر رہے جی بھائی طہارت ہوندی ہے نماز واسطے اساں تے جڑے نماز ہی نہیں پڑھنی تے طہارت دی کیا ضرورت ہے چپتی گئے مار صاحب دی کل خانی ہے نا 2000-3000 بندہ پنجگانہ نماز واسطے آزان آندی ہے اللہ دا بلاوا مسجد 5-6 بندہ ہوندے حلاوت چاہ بھائی نہیں ہے نا میں گزارش کر رہا ہوں کہ درخت انہاں دی نماز کہ اللہ دا ذکر کھڑے ہوئے کریں قیام انہاں دی نماز دے اندر خدا دا ذکر کریں تسبیح بیان کریں حضور علیہ السلام دی حدیث پڑھدا پیامی سائیں دا دو قبراں دے اتوں گزرے سائیں نے ڈٹھے عذاب ہوندا پے سائیں نے صحابی کو آ کے انہاں دے اتے انہاں دو گناہاں دے سبب کنے عذاب تھیندا پے آقا ایندا تدارک کیا ہے عذاب کول بچاؤ دی صورت کیا ہے میرے آقا نے فرمایا ونجو سامنے کھجور دا درخت کھڑے دیا چھڑیاں بھن کے آؤ وہ چھڑیاں گھننا ہے صحابی میرے آقا نے چیر کے انہاں قبر دا دے اتے سچل صحابی پوچھے ہی دلال کیا تھی سی میرے آقا نے فرمایا جب تک کہ ساویاں راسن تر راسن اللہ دا ذکر کرے دیا راسن قبر والے دے عذاب کنے تخفیف تھی ویسی
درخت اللہ دا ذکر کریں دن انہ دی نماز قیام یعنی کھڑے ہوئے اور ولسا قیام دے بعد نماز رکوع کرے دن رکوع یہ بھی نماز دا اہم جز فرض ہے جویں قیام فرض ہے انہیں رکوع فرض ہے فرمائے جتنے جانور گائیں ہیں منجیاں بکریاں بھیڑا ہیں یہ سارے جانور انہ دی نماز رکوع دے اندر ہے یہ رکوع رکوع دے اندر اللہ دی تسبیح بیان کریں دن اللہ دا ذکر بیان کریں دن اللہ دا ذکر کریں دن اے بکری بن بنا دیئے تو سادے بن بن کریں دی کھڑیے قرآن دے اللہ دا ذکر کریں دی پنگے اے گاؤں اے داند اے منج باک دل اساد اے باک دیا پنگن قرآن دا پہنیں اللہ دا ذکر تے خدا دی یاد پیاں کریں دیا انہ دی نماز دی اندر رکوع وقت اصل سجدے دی اندر وینے آئے سجدے دی اندر وینے آئے اللہ دی تسبیح بیان کرنے آئے مالک لم یزل نے فرمایا کل قد علم صلاة ہر شے نے اپنی نماز کو جان گدے جتنے رینگن والے جانور اے نانگے وٹھوائے مٹین حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں انہ دی نماز سجدے دی صورت دی اندر ہے ہر وقت اللہ دے حضور جھکے بدل جھکے ہوئے جھک کے خدا دی تسبیحات بیان کر رہے ہیں واللسا مجھے رکعت واسطے کھڑے تھی وینے آئے ایک حولان حولہ دل یعنی ایک رکعت کنے دوجی رکعت دوجی کنے تریجی رکعت ولا حولان حول ایک جو آکھا گئے فرمایا اے جتنے سورج چندر ستارے ہیں انہ دی نماز اے حولان حولے اے پھر کے ایک دفعہ ولا آکھڑ دن ولا غروب ٹھیک ہے ولا آکھڑ دن وطو دے بعد اسد تشہد تے التحیات تے بانے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے جڑے پہاڑ انہ جتنے جبال انہ دی نماز تشہد دی صورت دے اندر ہے اے گولیاں سٹ کے پہن تھے تے سٹ کے اللہ دی تسبیح بیان کرے دے پہن سبحان اللہ سمجھ آنی تو کو بظاہر ساکت تے جامد نظر آنے پہاڑ ساکت تے جامد پتھر ساکت تے جامد مالک نے قرآن چاکھے کہ ان پتھر بھی زندگی پتھر بھی کیا ہے زندگی اللہ دا قرآن پہلا سپارہ فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله سبحان اللہ فرمایا پتھراں جو پتھر جنہیں جو چشمے جاری تھی نل پانی دے او پھٹ دن تے انہیں جو نہراں نکل دیا تے بعض پتھر اوہن لما یحبتو من خشیت اللہ جڑے اللہ دے خوف کو روندن پتھر روندن قرآن آدھا میں نہیں آتا اللہ آپ آتا لما یحبتو من خشیت اللہ اللہ دے خوف کنے اللہ دے ڈر کنے یہ پتھر بھی روندن حدیث پاکی چاہے جہنم جڑی ہے اون دا بل اے پتھر ہو سکتا انسان ہو سنتبیا معلوم ہویا پتھر دے اندر بھی حیات ہے پتھر دے اندر بھی زندگی ہے پتھر روندن تو ساکو میں رو بنا دے نہیں اللہ دا خوف ہی نہیں ہے ذہن اللہ دا خوف کہاں ہوئے جو اللہ دی یاد سارے دل دے اندر ہوئے جب ان دی یاد ہی نہیں ہے بل ان دا خوف کہاں
چوریے یاریے ڈکیٹیے بے دا مال لٹنے بے دی زمین غصب کرنے بے دا بننا مارنے بے دا حق کھاونے یہ دن رات ساری فطرت ثانیہ نہیں بن چکی اللہ ہوتے چاہیے جی اللہ موت فرماوے وقت ہوتا ہے ایک وسطی جو کوئی بندہ شادی جو کر ونجے ہاتھ آدھیاں میں پنڈ دا جمائیے ان دی عزت کیتا کرو یہ وسطی دیاں مائیاں بیٹیاں ساریاں دھیاں ہیں بچیاں ہیں آج ہر چوتھی دیوار اے پیغام مل دے فلاں فلاں دی بچی گھن کے چلا گئے فلاں فلاں دی عزت برباد کر کے چلا گئے فلاں فلاں دی عزت برباد کر کے چلا گئے کچہری دے اندر ہر چوتھا کیس ایو آیا کرے بے دی عزت نال کھلواڑ کرے لے سنو میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زنا زنی بأہلہ جڑا کہیں دی عزت برباد کرے دے ہوں ویلے تائیں نہ مرسی جب تک اپنی اکھی نال اپنی عزت کو برباد تھیندا نہ دیکھ سی سارا عقیدہ ایمان ہے ساری کائنات دا نظام غلط ہو سکتے سورج بے نور ہو سکتے چاندر بے نور ہو سکتے آسمان دے تارے ترٹ کے زمین تے آ سکتے پر کالی کملی والے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا صحیح فرمائے من زنا زنی بأہلہ جڑا کہیں دی عزت برباد کرے سی وہ بھی اپنی عزت برباد ہو سی ایسا فخر سمجھتے کھل کھلا کے چوکاں دے وچ باندھے ہیں گفتگو ہو دیا اصا فلاں دے نال ایویں کر دیتے فلاں دے نال ایویں کر دیتے فلاں دے نال ایویں کر دیتے یارو چوکھے وقت واسطے چوکھے ٹائم واسطے اوسط عمر تا 50 سال چلتی پئی ہے 50 تو 60 دے درمیان اتنی ساری عمر چلتی پئی ہے اودے وچوں بھی حساب کرو دن تے رات دے 24 گھنٹے 12 گھنٹے سوندے ہیں 12 گھنٹے جاگ دے ہیں جے 50 سال عمر ہوئے تے 5 بچ دیے ستا ہویا بندہ کیڑے کم دا ہے 5 چوں والا 14 تو 15 سال تک نابالغی دی عمر ہے لاؤبالی دی عمر ہے انہاں کوئی حساب و کتاب نہیں 15 ایک کٹ چھوڑوں بقایا 10 بچ دینا میں غلط حساب نہیں بیٹھا جی 10 سال دے عرصے دی خاطر نہ بے دی دھی بھیڑ دا خیال ہے نہ بے دی عزت دا خیال ہے نہ اپنے پرائے دا لحاظ ہے نہ چوری چکاری کرے دے ہوئے کوئی بندے کو شرم آ دیے یار بے دا مال لٹے دا میاں گھٹ ٹولن ای کو گناہ نہیں سمجھا ویدا ملاوٹ کرنا ای کو گناہ نہیں سمجھا ویدا ناجائز منافع خوری کرنا سمجھ گئی شور مہنگائی کا طوفان آیا کھڑے کون گھیرنا ہے ساریاں ہی بدعمالیاں ہیں وما من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس قرآن دے جیڑی کوئی ہے کوئی مصیبت ہے تو اپنے ہتھاں دی کمائی آپ اپنے ہتھاں نال کمائی کریں گے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ جنگالی تو کوئی نہ سیسی مولوی کیوں وہ شدہ تھوڑا محتاج ہوں دے روٹی دا روزینے دا ول یہ موت فوت دے اتے تھوڑے کپڑے ساز و سامان سارے مولوی کو آلے دے نا حقیقتاً مولوی دا مستحق نہیں ان دا مستحق غریب ہے یتیم ہے مسکین ہے
اوہے بیوہ جدا کماون والا کوئی نہیں، وہی دا مستحق ہے۔ لیکن تساں سا رواج پورا کرنا ہو دے، لوگوں کو دکھاونا ہو دے، یہ دکھاوا یہ کو حدیث پاک جو ریاکاری آکھا گئے، سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نیکیاں کو ایویں برباد کر دیں دے جویں بلدی بھا دے اتے پانی سٹو تے بجھویں دیے۔ جتنی نیکی کیتی کھڑے ہو، اگر دل وچ ریاکاری آئیے، دکھلاوا آئے، وہ نیکی ساری ایویں ختم تھی۔ سارے ہاں یہ چیز نہیں، مولوی وچ خلوص ختم تھی گئے۔ اگے عالم مولوی گال کریں دے ہاں تو دل چوں نکل دی ہے، اتوں توارے سر کولو اندر دل دے اندر لہوے دی ہے۔ ہن مولوی گال کریں دے گلے دے اتوں جو تاکہ پتہ لگے لچھے دار تقریر ہے، آواز کیسی ہے، سر کیسی ہے، کیدی لے بڑائی بیٹھا ہے۔ مولوی سارے بھی ملنگاں دیاں کٹاں دیاں طرزاں لا کے تے تقریراں تے نعتاں سنے نا، اول اثر بھی وہ کچھ تھی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ کل قد علم صلاته وتسبیحه، اللہ دی ہر مخلوق نے اپنی نماز کو جان کیتے، مالک لم یزل دی تمام مخلوقات فرمایا کو دی اطاعت دیت نارے، فرما برداری دیت نارے، دیر نہیں پئی کریں دی، درختہ دی نماز قیام ہے، اور کئی منجھی دی نماز رکوع ہے، اور زمین تے ریگن والے اے جڑے پرند اے ہن جانور، انہاں دی نماز سجدہ ہے، اور پہاڑاں دی نماز اے قعود التحیات ہے، سورج چندر ستاریاں دی نماز اے حولان حول حضرت انسان۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ساری مخلوقات کو نماز وچوں ایک ایک شے دا حصہ دیتا گئے، کہیں کو قیام، کہیں کو رکوع، کہیں کو سجدہ، کہیں کو التحیات، لیکن انہاں ساریاں چیزاں دیاں ایک ایک شے کو اللہ نے اکٹھا کر کے تے امت محمدیہ دی نماز بنا دیتی ہے۔ تمہاری نماز دے اندر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، التحیات بھی ہے، قومہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے، جن تو تے میں نماز پڑھ دے آئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جیویں تو کو میں کو کہے ملک تے خان نال کم پوے، مرے بندے نال کم پوے، من ونجو وہ نسردہ پیا ہوئے، ون کے ہاتھ بدینے آئے، سردار صاحب ہاتھ بدی کرنے آئے، ملک صاحب میرے بدے ہاتھوں تو دیکھ جا، اللہ دی نماز جلے آنے آئے، تو تے میں مالک دے کو ہاتھ بدی کھڑے ہونے آئے، اللہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، سارا دی جو کچھ کیتے ولوی آئے تا تیرے در تے کھڑے آئے، ہاتھ بدی کھڑے ہیں قیام دے اندر۔ اجر مالک ناراض، اللہ ناراض ہے جو گناہ سارے بہت زیادہ و جناب دوجا مرحلہ اے ہوندے بندہ جھک کے بندے بندے دے نال گال کریں دے، تعظیماً جھکیا کڑا ہوندے، رکوع دے وچ پہ ویندے ہیں، اللہ تیری عظمت بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، تو بڑی عظمت والا ہے، تو عظیم ذات ہے، مہربانی کر ساری غلطیاں معاف چا کر، وقت بھی اجڑ مالک لم یزل ناراض ہے، وقت پیچھے آخری حربہ ہو دے، ورنہ بندہ کوئی گل نہ منے دا پیا ہوئے، پیری پیوے نہیں آئے، پیران تے جھکوے نہیں آئے، پیران تے ہاتھ رکھے نہیں آئے، پیر پکڑے نہیں آئے، آدھے سردارا ہن عید وڈی تے گل کوئی نہیں، عزت والی پیشانی آئی، تیرے اگو جھکے پائے، تیرے پیر پکڑی پائے، فرمایا سجدے دا عالم جڑا ہے وہ ایویں ہے کہ اساں اللہ دے قدرت والے پیر پکڑ کے اپنی پیشانی اودے اگو جھکانے نہیں آئے۔ سبحان ربی الاعلی، اللہ تسبیح تیری ہے، تو اعلی ذات ہے، اعلی ذات ہے۔ اللہ پاک پیچھے فرمے دے
ان دے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہے دی جو میں اپنے بندے کو معاف نہ کراں، وقت میں ان کو پاک صاف تے معاف دی ہچ 5 واری جرلے اے عمل ہوئے جی قرآن دے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جڑی روک دے دیے فحش چیزاں کو منکرات۔ تیرا تے میرا پہلا ٹھکانہ گو قبر ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبر دی 70 مرتبہ آواز دے دیے ادیا انا بیت الدود، انا بیت الوحدہ، انا بیت الظلم، میں کیڑیاں مکوڑیاں دا گھر، میں کلا گھر، میں اندھیرا گھر، اندھیری کال کوٹھڑیاں، بجلی لگی ونجے کمرہ اندھیرا تھی وے، ہاں مادہ تھی ون لگوے دے۔ میرے آقا نے فرمایا خبر ایویں اندھاریے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دی روشنی دا سامان؟ میرے آقا نے فرمایا ہی دی روشنی دا سامان اللہ دی نماز ہے۔ جڑا بندہ 5 گانا نماز پڑھ سی او دی قبر منور تے روشن۔ قبر دی روشنی دا سامان کیا ہے؟ نماز۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قبر آدھی نا بیت الوحدہ، میں کلا گھر۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این کلہے پہ کنے بچن دا کوئی سوال؟ دنیا تے اصل سنگت ساتھ والے ہیں، یاریاں باشیاں والے ہیں، کلا رہن کوئی پسند نہیں کریں گا۔ گھر بچے نہ ہوون پریشان تھینے آئے، بیوی نہ ہوئے پریشان تھینے آئے، دیرے تے آؤں سنگتی ساتھی نہ ہوون پریشان تھینے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا قبر دی سنگت ساتھ دا نماز، قبر دی سنگت ساتھ دا سمت ساتھ دا جڑا شے ہے وہ اللہ دا قرآن ہے۔ جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کریں دے کرے سی اے قرآن قبر دے اندر ہی دے ونجن کنے پہلے انہا سنگتی بن کے آیا بیٹھا ہو۔ آدھے میں ایک کتاب ہے، سنے پاک پیغمبر نے فرمایا اے جوان رعنا دی صورت اٹھاس، سنے جوان دی شکل، اور بلکہ فرشتیاں نال حدیث پاک دے الفاظ جھگڑا کرے سی۔ فرشتے جانن نے پوچھن من ربک، رب تیرا کون؟ ما دینک، من نبیک، نبی تیرا کون؟ دین تیرا کیڑا؟ یہ قرآن انہاں دیتے این بندے درمیان آڑے آوے سی۔ یہ اکسی کون ہی وے؟ آلتن فرشتے ہیں کہ تو آئے ہو؟ آسمانہ تو آئے ہیں۔ اچھا کہ بھیجے؟ اللہ بھیجے۔ فرمایا وہ اللہ کو اکھائے میں اون دی کلامہ ای بندے دنیا تے میرے نال یاری لائی ہے، میرے نال سنگت لائی ہے۔ فرمایا میں قرآن وفادار ہاں، دنیا تے ای میں کو نہیں میرا ساتھ نہیں چھوڑیا تے قیامت دی صبح تک میں انہا ساتھ نہ چھوڑیا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ میری چند معروضات ہیں، ہمدردانہ خیر خواہانہ۔ زندگی 4 دن دیے، زندگی عارضیے، یہ زندگی دھوکائے، زندگی فراڈے، ان دے اندر اتنا کماؤ، اتنا بڑھاؤ جن نال گزر بسر اچھا تھی وے، پرسکون تھی وے، باقی زیادہ حرص تے زیادہ لالچ اولاد دی خاطر کرنے ہے، یا اولاد بہت زیادہ یاد رکھے کلہ تک، کلہ تو بعد جمعرات تک، جمعرات تو بعد 40ویں تک، 40ویں دے بعد وقت والا یہ بھول بھلا چھوڑیں دیئے، سال ہا سال تو حق اس حق دیتے ہیں جو اصلا جی میں اپنے پیو ماں کو یاد کریں ہیں، سب بھی ہے۔ جتنا تھی سکے اللہ کی نماز کو قضا کرنے کی کوشش نہ کرو، قضا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ نماز دی ادائیگی جڑی ہے، یہ جڑے دن رات دے توالے چھوٹے موٹے گناہ ہیں، فرمایا اے وضو دے پانی نال دھوئی جائے۔ یہ جوڑاں دا درد، ہتھاں دا درد، سر دا درد، اکھیں دا درد،
یہ اعضاء دے جتنے درد ہیں نماز جلے یہ ساریاں چیزاں رب دے سامنے جھک دین اللہ انہاں درداں کو دور کر چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ لیکن نماز ہوئے ساری جڑی نماز ہوندی ہے کھڑے مسیح چ ہوندے تے خیال دکان دا ہوندے ای نہ ہو۔ اللہ توفیق نصیب فرماوے، آمین۔ آپ پوچھا